السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم نئی آیات کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ صرف 3 آیات ہوگی، کیونکہ آج کی آیات میں الگ احکامات ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات ہیں اور وہ دونوں اسپیشلی دوسری بڑی ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کو خاص حکم دیا گیا ہے، اور تیسرا جو سٹیپ، اس کے بعد تیسرا جو سیٹ ہے اس میں کچھ نکاح کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ 3 مختلف سیٹ ہیں۔ آج میں احکامات کیا ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بڑی خاص بات سیکھنے کو ہے کہ بنا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اگر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ آئیے آیات کو دیکھتے ہیں اور پھر تفسیر میں ہم چند احادیث بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یا حرف ندا، آگے منادہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آگے کیا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تدخلوا دال خا لام مادہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، یہ فعل مضارع مجزوم ہے، نون یہاں سے ڈراپ ہوا ہے۔ لا تدخلوا، تم مت داخل ہو۔ اب یہ کون سا ہے؟ لا نہیں ہے، مت داخل ہو۔ بیوتن، اب دیکھیں نکیرہ آ رہا ہے، بیتن کی جمع بیوتن۔ تم کسی بھی، یعنی کوئی بھی گھروں میں، یعنی ایسے گھروں کو جن کو تم نہیں جانتے، جو تمہارے جان میں نہیں ہے۔ لا تدخلوا بیوتن، اچھا ناٹ مین کہ جان میں نہیں ہے، مطلب کوئی بھی گھر، اب جیسے میں جاتا ہوں اور میں کسی بھی گھر میں، چاہے وہ میرے کسی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، میری بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو، میرے بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو، میری بہن کا ہی کیوں نہ ہو، میرے دوست کا ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ لا تدخلوا بیوتن، یعنی کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہونا۔ لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ۔ اپنے گھر سے مراد یہاں کیا ہے؟ ریممبر، آپ کی بیٹی کا گھر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کا گھر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کی بہن کا گھر آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ کا گھر وہ ہے جس میں آپ کی بیوی رہتی ہے، وہ ہے آپ کا گھر۔ وہاں آپ جا سکتے ہیں، یعنی بنا اجازت کے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی اور گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، بیٹی کے کمرے میں، بیٹے کے کمرے میں بلا اجازت نہ جائیں۔ بات بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، اصل میں بہت حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اب یہ غیرہ منصوب دیکھ رہے ہیں، تو یہ غیر بیوتکم مرکب اضافی ہے، یہ صفت ہے بیوتن کی، تو بیوتن یہاں موصوف ہے۔ گھروں میں داخل مت ہو سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اب یہ غایت کے لیے آ گیا، حد کے لیے، حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اب آ جائیے یہاں پر، حمزہ نون سین مادہ باب استفعال، استأنسا یستأنسو، تستأنسون سے نون ڈراپ ہوا ہے، اور یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ یہاں پہ ان حرف مصدریہ مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا موجود ہے ہڈن سائڈ پہ۔ یہاں تک کہ تم، اس کا انتم ہو گیا فاعل، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، اس کا مطلب ہے اجازت مانگنا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور یہاں تک کہ تم انہیں سلام کرو، یعنی یہ واو عطف ہوا نا، تو یہ اس لیے ان مصدریہ کا اثر ادھر تو آیا ہی آیا، یہاں پر بھی آیا۔ سلم یسلم تسلیما، سلام کہنا، سلامتی کی بات کرنا، سلامتی کی دعا دینا۔ سین لام میم مادہ باب تفعیل، اس کا انتم فاعل، اور یہ بھی فعل مضارع منصوب ہے۔ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، علی اہلہا کا یہ متعلق ہے تسلموا کے، یعنی اس میں رہنے والوں کو یہاں تک کہ تم سلام نہ کر لو۔ ذالکم، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا اور سلام کرو علی اہلہا۔ ذالکم خیر لکم، ذالک اشارہ ہے، یہ کم مخاطبین کے لیے ہے۔ ذالکم مبتدا بن گیا، خیر خبر متعلق، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لعلکم تذکرون، لعل کے بعد کم اسم اللہ ہو گیا، تذکرون خبر ہے، ذال کاف را مادہ باب تفعل، تذکر یتذکر، اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا،
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آگے چلتے ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. سبحان اللہ. یہ الفاظ کے اندر ایسا آرڈر ہے نا، رب ہے نا، حکم کے ذریعے بات کرتا ہے. رب حکم دیتا ہے، وہ آپ مشورہ تھوڑی دے گا ایسے کر لو، آرڈر ہی وہ ہے سارا، رب ہے. فَإِن ان شرطیہ بن گیا. ان لم تجدو، اگر تجدو مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے. ان لم تجدو، اگر تم نے نہ پایا، اگر تم نے نہ پایا. وجد یجدو پانا، نون ڈراپ ہوا، فعل مضارع مجزوم ہے اور انتم اس کا فاعل ہے. اگر تم نے نہ پایا فیہا، اس میں، اب یہ ہا کدھر ہے؟ بیوتن، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس میں کسی کو بھی، احدن مفعول تجدو کا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جواب شرط آ گیا. فَلَا تَدْخُلُوهَا، لائے نہیں، تدخلو میں نون ڈراپ، انتم فاعل، ہا مفعول، وہی بیوتن. فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان گھروں میں داخل مت ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، تمہیں اجازت دی جائے. حمزہ ذال نون مادہ، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. اذن یأذن، تو یہ یؤذن ہے، یفعلو کے وزن پر مجہول ہے، اور یہ ان مصدریہ کی وجہ سے ہے، اور یہ منصوب فعل ہے. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ، ذرا غور کیجئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ کہنے والوں کو پتہ ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ ہے، تو کسی کو کہیں گے تو برا مان جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے. ان قیل لکم، ان شرطیہ، قیلہ کا یہ فعل مجہول ہو گیا ماضی کا، قویلہ سے پھر قیلہ بن گیا. ان قیل لکم، اگر تم سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ یہ کہنا ہے، نائب الفاعل ہو گیا، یہ مقولہ ہے ایکچولی، تو یہ نائب الفاعل بن گیا. ان قیل لکم ارجعوا، رجع یرجعوا، راجیم مادہ، عین مادہ، باب ضربہ سے، اور انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے یہ. اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، آپ نے جا کر آواز لگائی، ہے کوئی جی؟ جواب آتا ہے ارجع، لوٹ جا. جواب آتا ہے ارجعوا، تم سب لوٹ جاؤ. تو کرنا کیا ہے؟ فرجعوا، لوٹ جاؤ تم سب. اب یہ امر ہے کہ پھر کرنا کیا ہے. اگر تم سے، اب یہ جواب امر آ رہا ہے نا، ارجعوا فرجعوا، تو تم سب لوٹ جاؤ، یعنی تم لوٹ جاؤ. یہ نہیں اور تو آیا نا باہر میں تینوں دس دا، میں اتھے جناب 15 میل دا سفر کر گیا، تو مینوں کہندا ارجے، کتھے ارجے، باہر آ ذرا. یہ ہمارا معاشرہ ماحول ہے ریئلٹی میں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کی للکم ارجعوا فرجعوا. بھائی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. جو بندہ اندر بیٹھا وہ آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا، وہ بیمار ہے، وہ گھر میں کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ وہ آپ سے نہیں مل سکتا، یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو کوئی بھی پرابلم ہے، وہ آپ سے کہتا ہے نا ارجع ارجع، بات ختم ہو گئی. اب اس میں بدگمانیاں کرنا، یہ اسلام کا بڑا واضح صاف حکم ہے. ذرا آج آپ کر کے دیکھیں، کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، بیل مارے، آپ بچے کو بھیجیں کہ بھائی، وہ پوچھیں جی کیا ہے، تو بچے کو کہیں کہ جی آپ کہہ دیں میں نہیں ملنا چاہ رہا، آپ لوٹ جائیں، یا میں مصروف ہوں، میں نہیں. وہ چلا تو جائے گا لیکن 15 لوگوں کو بتائے گا جا کے. میں عہدے گھر گیا، میں نے کنڈا کھڑکایا، بچہ آ کے نا وڈا اتھے سلطان دا پتر ملنا نہیں چاہتا مینوں، وڈا سلطان خلیفہ تے وڈا ملک تے چودھری. یہ ہمارا رویہ ہے. ذرا کر کے دیکھ لیں تجربہ. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح حکام، ان قیل لکم، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے نا. اگر میں کسی کو ملنے چاہتا ہوں اور کوئی مجھے نہیں ملنا چاہتا، آج کل تو اگر موبائل کا دور ہے نا، ہم پہلے ہی بات چیت کر لیتے، بھائی میں آ رہا ہوں. تو وہ آپ تو خیر ویسے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے پوچھ لیں ہاں جی آپ مصروف تو نہیں ہیں، یا آپ ایزی ہیں تو میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. اور وہ اگر کہہ دیں نہیں بھائی میں ابھی ایزی نہیں ہوں، آپ بعد میں آئیے گا یا کل آئے گا، پر دیٹ از گڈ وے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے گھر جا کے دھماکہ کریں اور پھر پوچھیں ہاں جی ذرا باہر نکلو تسی. بہرحال قرآن مجید ہمیں
ادب آداب. ابھی تو آیات آپ کے بہت ساری آئیں گی، بہت ساری انشاءاللہ. اب جو آگے صورتیں ہیں ان میں بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے وقتاً فوقتاً جو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں معاشرتی طور پہ رہنا سہنا بھی سکھاتے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک بات ہے. آگے فرمایا اللہ نے ہوا ازکا لکم، ہوا ازکا لکم، یعنی یہ جو تمہارا لوٹ جانا ہے. ہوا مبتدا، ازکا اسم التفضیل، لکم یہ خبر بن گیا اور متعلق بن گیا. ازکا، زال کاف یا مادہ، افعلو کے وزن پر ازکا، ازکا یوز پھر ازکا. ازکا پاک ترین بات ہے یہ تمہارے لیے. یعنی تم وہ بیچارہ اندر مجبور ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے لباس کا ایشو، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ بات کہ تمہارا لوٹ جانا جو ہے نا، یعنی یہ ہوا کیا ہے، یہ ارجعو اور یہ اجازت مانگنا، یہ سب تمہارے لیے پاک کی باتیں ہیں. دیکھیں پاک ہے نا، آپ اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتے ہیں اور آپ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، اندر چلے جاتے ہیں. وہ لباس تبدیل کر رہی ہے، وہ حجاب ایسے حجاب میں نہیں بیٹھی کہ وہ صحیح طرح سے نہیں بیٹھی ہوئی، یا اس کے بیٹھنے کا انداز صحیح نہیں ہے جو کہ ایک بھائی یا بیٹے یا والد کے سامنے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. تو کیا ہے، تو پھر شرمندگی کس کو ہوگی؟ جانے والے کو شرمندگی ہوگی، اس کو واپس لوٹنا پڑے گا یا اس کو غصہ بھی آئے گا. اینج بیٹھی ہے تو، اور بھائی اینج ہی بیٹھے گی، کمرے کے اندر بیٹھی ہے، کام تو تمہارا ہے نا. تم دروازے کے باہر کھڑے نوک کرو کہ بھائی بیٹا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ ادب آداب ہمارے اندر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم کہ بھئی بس ہمارا حق ہے، تو جو مرضی کر رہے ہیں، میں جاؤں تو آپ کو ٹچن ٹائٹ بیٹھا ہونا چاہیے. نو، دس از ناٹ ریئل. چیزوں کو اصل میں ہم جب اس طرح میں تو بڑا میری مرضی، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. چیزوں کو ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ پاک ترین بات ہے. تفسیر میں یہ بات آئے گی. واللہ بما تعملون علیم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، علیم خبر، یہ مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. ما مصدریہ، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آخری آیت آج کی، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. لیس علیکم جناح، اب لیسا کا اسم ہے جناح، تو یہ آپ جان چکے ہیں، کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تم پر. کس بات پر؟ یہ خبر لیسا آ رہا ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یہاں تک. ان مصدریہ، تدخلوا نون ڈراپ، انتم فاعل، فعل مضارع منصوب کا صیغہ ہے، بیوتا مفعول، یہ غیر مسکونۃ یہ بھی یہ بیوتن کی صفت نمبر 1، غیر مسکونۃ مسکون اسم المفعول کا صیغہ ہے. یعنی مسکون سے مسکونتن ہوا، چونکہ بیوتن آ رہا ہے نا، مسکون یعنی جس میں کسی نے سکونت اختیار کی اسے مسکون کہتے ہیں. ساکن اسم الفاعل، مسکون اسم المفعول. بیتی مسکون، میرا گھر کیا ہے، مسکون ہے، کیا اس میں کوئی رہنے والا، یعنی میں رہنے والا ہوں. ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو، اور فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا کوئی سامان ہو. یہ پورا جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ بیوتن کی. یہ صفت نمبر 1 ہے، یہ پورا جملہ صفت نمبر 2 ہے. فیہا خبر مقدم ہے، متاع لکم مبتدا مؤخر ہے، جس میں تمہارا سامان ہو. ہمارے یعنی متاع کسے کہتے ہیں؟ ذاتی سامان، استعمال کا جو بھی ہے. واللہ یعلم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یعلم خبر، فعل مضارع، ہوا فاعل جو مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ما اس میں موصول، حالت نصب میں مفعول ہے یعلم کی، اور آگے تبدونا یہ صلہ ہے. اب یہ ہے ابدا یبدئ، ابدا یبدئ، اس کا مطلب باب افعال میں سے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی چیز کو. تبدیونا تھا، پھر وہ غیر صحیح کے قواعد اپلائی ہوئے تو تبدونا بن گیا. انتم اس کا اسم ہے، با دال حمزہ مادہ ہے. واو کا عطف ہوا، اور پھر مائع موصولہ ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہو گیا، یہ دوسرا مفعول ہو گیا. تکتمون فعل مضارع، انتم فاعل، کاف تعمیم چھپانا. ابدا یبدئ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ابدا یبدئ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی ایسی چیز جو ظاہر ہو جائے. واللہ یعلم ما تبدون، اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم
چھپاتے ہو، چونکہ یہ تکتمون اس کا ریورس فعل ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے 3 آیات کی اور یہ خاص احکامات گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں۔ آئیے ذرا تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی تفاصیل کیا ہے۔ یہ تو گھروں میں داخلے اور اجازت کے آداب، یہ وہ شرعی آداب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو گھروں میں جانے کی اجازت طلب کرنے کے بارے میں سکھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، یعنی داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں اور داخل ہونے کے بعد سلام کہیں۔ اجازت 3 بار طلب کی جائے، اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جائیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بار اجازت طلب کی، یعنی وہ ان کے گھر گئے، جب انہیں اجازت نہ ملی تو واپس چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی کہ اجازت طلب کر رہے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ انہیں تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ پھر بعد میں جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے 3 بار اجازت طلب کی تھی، جب اجازت نہ ملی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، یعنی اگر تم سے کوئی اجازت طلب کرے 3 بار اور فلم یؤذن، اسے یعنی اگر تم اجازت طلب کرو یا کسی سے اجازت طلب کی جائے، جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس بات کی گواہی پیش کرنا ہوگی ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ انصار کی ایک جماعت کے پاس چلے گئے اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم میں سے عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹا شخص بھی گواہی دے سکتا ہے، عمر کے اعتبار سے۔ تو ان کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرمان نبوی کے بارے میں بتایا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بازاروں میں خرید و فروخت کی وجہ سے میں اس فرمان کو سن نہ سکا۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے علاوہ کسی اور سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب فرمائی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن اس قدر آہستہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنا، حتیٰ کہ آپ نے 3 بار سلام کیا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار جواب دیا مگر اس قدر آہستہ آواز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو سعد بھی آپ کے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے جب سلام فرمایا تو میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا اور جواب بھی دیا مگر آہستہ، میرا مقصد تھا کہ آپ میرے لیے سلامتی اور برکت کی زیادہ دعائیں فرمائیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں منقع یعنی منقع خشک انگور پیش کیے۔ آپ جانتے ہیں یہ منقع ہوتا ہے نا، آج کل ملتے ہیں پنساریوں کی دکان پہ، وہ انگور جو بڑے والا ہوتا ہے نا، خاص طور پر ایک تو کشمش ہوتی ہے، منقع تھوڑا بڑے انگور کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں اور روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ جو دعا تھی کہ جب آپ کسی مہمان کے گھر کھانا کھانے جائیں کسی کے گھر تو پھر اس کو یہی دعا کریں اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اجازت طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دروازے سے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، کیونکہ امام ابو داؤد نے عمر بن عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر کے دروازے کے پاس تشریف لاتے تو آپ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں جانب تشریف فرما ہوتے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم، اور یہ اس لیے کہ ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ صحیح ہے ان کی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن فقذفتہ بحسات ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے باپ کے ذمے قرض کے بارے میں حاضر ہوا اور میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے فرمایا من ذا، کون ہے؟ میں نے عرض کی انا، تو آپ نے فرمایا انا یعنی میں
گویا آپ نے اسے ناپسند فرمایا، یعنی میں کی بجائے اپنا نام بتانا چاہیے، آپ نے اسے ناپسند فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آدمی جب تک اپنا نام یا اپنی کنیت نہ بتائے جس کے ساتھ وہ مشہور ہو، معلوم نہیں ہوتا کہ اجازت مانگنے والا کون ہے، کیونکہ اپنے بارے میں میں تو ہر شخص کہہ سکتا ہے، اس سے وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا جس کے خاطر اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ صفوان بن امیہ انہیں فتح مکہ کے موقع پر پیوسی بوہلی یعنی مادہ جانور کا گاڑھا دودھ جو بچے کی پیدائش کے بعد 3-4 دن تک نکلتا ہے، ہم جانتے ہیں بوہلی، جدائیہ ہرن کے بچے کا گوشت اور زغابیس ککڑیاں کے ساتھ بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی کے بالائی علاقے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے نہ سلام کیا نہ اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم، اور کیا کہیں ادخلوا، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ صفوان کے مسلمان ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 آیات کا لوگوں نے انکار کر دیا، ارشاد باری تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا گھر زیادہ بڑا ہو، اور اجازت طلب کرنے کا تو لوگوں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا میں اپنی ان یتیم بہنوں سے بھی اجازت ہوں جو میری حفاظت میں پرورش پا رہی ہیں اور میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے اپنے سوال کو دہرایا تاکہ مجھے رخصت مل جائے، یعنی وہ اجازت طلب کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو فتویٰ دے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم انہیں عریاں دیکھو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اجازت طلب کرو۔ میں نے بھی اپنی بات کو پھر دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ان سے اجازت لے کر اندر جاؤ۔ ایک اور روایت ہے کہ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد سے خبر دی کہ مجھے یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ میں اپنی کسی محرم خاتون کو عریاں دیکھوں۔ اس مسئلے پر وہ بہت سختی کرتے تھے۔ ابن جریج نے زہری سے روایت کیا کہ میں نے حزیل بن شرجیل اودی اعمیٰ سے سنا کہ انہوں نے اپنے ابن مسعود کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اپنی ماں کے پاس جانے سے قبل بھی اجازت طلب کرو۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آدمی اپنی بیوی کے ہاں جانے سے بھی قبل اجازت طلب کرے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور یہ عدم وجوب پر محمول ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ اپنی آمد کی خبر انہیں بھی دی جائے اور اس کے پاس اچانک نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہو جس میں دیکھنا اسے پسند نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب کے بھتیجے سے، اور انہوں نے زینب سے روایت کیا کہ عبداللہ جب اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے پر پہنچ کر گلا صاف کرتے اور تھوکتے، کیونکہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اچانک آ جائیں اور ہمیں کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھیں۔ مقاتل بن حیان ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے ملتا تو اسے سلام نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ یہ کہتا صبح بخیر شام بخیر، اللہ اکبر۔ آج یہی ہو رہا ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ۔ مسلمان بھی اس پر آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو کہنے زمانہ جاہلیت کی بات تھی یہ کہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے صبح بخیر شام بخیر۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں یہی حالات ہے، کسی کو السلام علیکم کہہ دو تو وہ عجیب حیران، اچھا آئے جی بڑے مولوی صاحب آ گئے، لو جی مولوی صاحب تشریف لیں۔ نہیں، سلام کرنا کہ صرف مولوی کا کام ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ عجیب سلسلوں میں ہم پھنس آ گئے ہیں۔ آگے فرمایا اس وقت لوگوں کا آپس میں ملاقات کے وقت یہی سلام تھا، اور جب کسی گھر میں جاتا تو اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اچانک اندر داخل ہو جاتا اور کہتا کہ میں آ گیا ہوں۔ یہ صورتحال گھر والوں کو ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، اچانک دروازہ کھلا دیکھا گھر داخل ہو گیا، آج میں آ گیا، جی میں آ گیا، میں حاضر۔ جہالت۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو، اللہ تعالیٰ نے اس ساری عادات کو بدل کر ایسے احکام دیے جن میں ستر پوشی، عفت ہے، پاکیزگی اور ہر قسم کے میل کچیل سے صاف اور طہارت کا اہتمام موجود ہے۔ مقاتل نے جو بات کہی وہ بہت اچھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
ورنہ اجازت کے بغیر کسی کی ملکیت میں تصرف لازم آتا ہے، اور یہ گھر کے مالک کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے اور اگر چاہے تو اجازت نہ دے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کا عمل ہے، یعنی اجازت سے قبل یا اس کے بعد اگر تمہیں لوٹا دیں تو لوٹ جایا کرو، اور اس صورت میں تمہارا لوٹ جانا ہی تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ قتادہ کا قول ہے، ایک مہاجر نے کہا کہ میں ساری عمر اس طلب میں رہا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کروں، مگر ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے اپنے کسی بھائی سے اجازت طلب کی اور اس نے مجھے کہا لوٹ جاؤ، میں رش کرتے ہوئے لوٹ جاؤں کہ مجھے اس آیت کریمہ پر عمل کا موقع مل گیا۔ یہ تھے صحابہ جن کو آج لوگ برا بلا کہتے ہیں اور معمولی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھا ان کا شوق قرآن کا۔ سانو تو پتہ ہی نہیں نا آیت ہینڈ کی تے حکم کی ہے، ہم تو اس کے ریورس چلنے والے ہیں۔ وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی لوگوں کے دروازوں پر کھڑے نہ رہا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، یہ آیت کریمہ پہلی آیت سے خاص ہے کہ ایسے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز ہے جن میں کوئی نہ ہو اور تمہارا فائدہ ہو۔ مثلا ایسا گھر جو مہمانوں کے لیے خاص ہو تو ایسے گھروں میں داخلے کے لیے پہلی مرتبہ کی اجازت ہی کافی ہے۔ الحمدللہ جی، ہم نے آج احکامات دیکھے۔ اچھا، یہ صرف سننے ہم نے نہیں ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیسے احکامات دیتے ہیں اور ہمیں اللہ نے کیسے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔